الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدائے بزرگ توئی قصہ مختصر. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. حمد و صلاة کے بعد معزز محترم سامعین ذی وقار حاضرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ کا جز تلاوت کیا، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس کے مطابق صحیح معنی اور مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز محترم سامعین ذی وقار حاضرین گرامی قدر، 18 ذی الحج حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے. آج انشاءاللہ انہی برگزیدہ شخصیت کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ معروضات پیش کروں گا. یہ بزرگ ہستیوں کا ذکر کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو، ہماری نئی نسل کو، آنے والی جنریشن کو ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ اسلام میں ایسی ایسی شخصیات آئی ہیں کہ جنہوں نے شاندار کارنامے سر انجام دیے اور جن کا اسلامک ہسٹری میں بہت بڑا کردار ہے. اور یہ سب کچھ بیان کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج کل کے ہمارے بچے زیادہ تر وقت ٹیلی ویژن کے سامنے یا موبائل کے سامنے گزارتے ہیں، اور موبائل پر مختلف چیزیں دیکھتے دیکھتے ان کے ذہن میں بہت سارے ایسے کیریکٹر ہیں، ایسے شخصیت ہے کہ جو کہ ان کے ذہنوں میں اثر انداز ہو جاتی ہیں، اور وہ صرف یہ سوچتے رہتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے، یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے کارنامے سر انجام دیے، یہی کارٹون کیریکٹر ہیں کہ جو سب کچھ کر سکتے ہیں، یہ فٹ بالر ہے کہ جو کہ سب سے زیادہ ہٹ ہے، یہ ہمارا اسٹار ہے، ہم اسی کے نقش قدم پر چلیں گے، اسی کی طرح کھیلیں گے، اسی کی طرح گفتگو کریں گے. جبکہ ہمیں تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسٹارز کے بارے میں بتا کر گئے ہیں کہ ہمارا اسٹارز کون ہے، ہم نے کس کو فالو کرنا ہے، کس کو لائک کرنا ہے اور کس کے نقش قدم پر چلنا ہے. پیارے آقا کا فرمان ہے، صحابی کن نجوم
बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, कि मेरे सहाबा स्टार्स हैं, सितारे हैं, किसी एक के भी रास्ते पर चलोगे तो हिदायत पा जाओगे। मगर आजकल हमारे बच्चे इन सहाबा के बारे में जानते ही नहीं, लोग इनको बताते नहीं, घरों में इस किस्म की कोई किताबें या मालूमात होती नहीं है कि माँ बाप अपने बच्चों को ये मालूमात दे सकें। तो इसलिए फिर अब ये स्टेज रह जाता है जुम्मतुल मुबारक का कि इस पर, इन शख्सियात पर भी गुफ्तगू की जानी चाहिए, ताकि हमारे बच्चों को भी पता चले कि कितनी अहम तरीन स्टार शख्सियात इस्लाम में मौजूद हैं और हमें इनको फॉलो करना है। इसी हवाले से एक बहुत प्यारा वाक़या मैंने पढ़ा, तो मैं आपके सामने जिक्र करता हूँ कि एक दफ़ा एक स्कूल में एक उस्तानी ने बच्चों से पूछा कि बड़े होकर क्या बनोगे, तो किसी ने कहा कि मैं पायलट बनूंगा, किसी ने कहा मैं डॉक्टर बनूंगा, किसी ने कहा मैं इंजीनियर बनूंगा। एक बच्चे ने यह कहा कि मैं बड़ा होकर सहाबी बनूंगा। तो टीचर भी हैरान हो गई, बच्चे भी परेशान हो गए कि ये क्या कह रहा है। उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों कहा, तो उस बच्चे ने कहा कि मेरी माँ रोज़ाना मुझे सहाबा किराम के किस्से सुनाती है, जिससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो पक्के आशिक रसूल और दीन पर मर मिटने वाले लोग थे और उन्होंने दीन के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। तो मैंने भी ये सोचा है कि मैं भी बड़ा होकर सहाबी बनूंगा, मैं भी दीन के लिए काम करूंगा और प्यारे आका का दीवाना बनूंगा। तो अब न तो ऐसी माएँ मौजूद हैं जो बच्चों को ऐसे वाक़यात सुनाएं, और ना ही ऐसे बच्चे मौजूद हैं कि जो ऐसी चीज़ों को जानना चाहें। आप किसी दिन घर में बच्चों को कह के देखें कि बच्चों आओ आज मैं तुम्हें सहाबा किराम के वाक़यात सुनाऊं, तो बच्चे बोर हो जाएंगे। उनको कार्टून या आईपैड दे दो, वो सारा दिन बैठे रहेंगे, कभी बोर नहीं होंगे। तो लिहाजा ये जुमे के इज्तिमाआत के ज़रिए ही हम बच्चों की रहनुमाई कर सकते हैं। तो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन हैं, इनके इस्लामिक हिस्ट्री में क्या कारनामे हैं और इन्होंने इस्लाम के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी, जितना वक्त है उस हिसाब से मैं चंद एक आपके सामने पेश करूँगा, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सहाबा किराम के नक्श कदम पर चलना नसीब फरमाए। हजरत सैयदना उस्मान गनी के जो कारनामे हैं ना, उन कारनामों में से एक कारनामा या एक कैटेगरी ऐसी है कि उस कैटेगरी को कहा जाता है ज़िन्नूरैन, यानी सैयदना उस्मान गनी को एक टाइटल दिया गया, लक़ब दिया गया ज़िन्नूरैन का, यानी दो नूर वाला। क्यों कहा जाता है उनको ज़िन्नूरैन? उनको ज़िन्नूरैन कहने की वजह क्या है? तो उलमा किराम फरमाते हैं कि इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक वजह यह है कि प्यारे आका ने अपनी एक बेटी का निकाह आपसे किया, और जब वो दुनिया से चली गई तो आपने अपनी दूसरी बेटी का निकाह भी सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कर दिया, पहली बेटी के फौत होने के बाद। तो किसी ने जब पूछा क्या आपने दोनों साहबजादियाँ सैयदना उस्मान गनी के निकाह में दे दी, तो आपने फरमाया कि अगर मेरी 40 बेटियाँ होती तो एक एक करके वो अगर दुनिया से चली जाती तो मैं सबका निकाह यके बाद दीगरे उस्मान से ही करता। यानी मेरे नज़दीक सैयदना उस्मान गनी दामाद के हिसाब से बेहतरीन मटेरियल है। और दूसरी बात कि सैयदना उस्मान गनी पूरी दुनिया में वो वाहिद शख्सियत हैं कि जिनके निकाह में किसी नबी की 2 बेटियां आई हों, यानी किसी भी शख्स के निकाह में नबी की यके बाद दीगरे 2 बेटियां आई हों तो वो सैयदना उस्मान गनी हैं। तो प्यारे आका के 2 नूरे नजर आपके निकाह में आए, इस वजह से आपको ज़िन्नूरैन यानी 2 नूर वाला कहा जाता है। दूसरी वजह आपको ज़िन्नूरैन कहने की वो ये है कि जब मक्कातुल मुकर्रमा में इस्लाम की तबलीग व इशाअत का काम शुरू हुआ तो कुफ़ारे मक्का ने इस्लाम के मानने वालों को, मुसलमानों को बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू किया। अब इस तंगी से बचने के लिए प्यारे आका ने मुसलमानों से ये फरमाया कि तुम लोग हबशा की तरफ हिजरत कर जाओ। हबशा एक ऐसा इलाका था कि वहाँ के लोग मुसलमानों को तंग नहीं करते थे, तो प्यारे आका ने मुसलमानों को हिजरत करने का हुक्म दिया। तो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तकरीबन 18 अफराद के साथ हबशा की तरफ हिजरत कर गए।
تو یہ پہلی ہجرت تھی اسلام کی جو حبشہ کی طرف ہوئی، اور حضرت سیدنا عثمان غنی اس میں شامل۔ اب جب وہاں پہنچے، زندگی کی گزر بسر شروع ہو گئی، تو اچانک کسی نے یہ خبر پھیلائی کہ مکہ کے تمام لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو سیدنا عثمان غنی سوچنے لگے کہ میں جس مقصد کے لیے حبشہ آیا ہوں کہ لوگ وہاں تنگ کرتے ہیں، تو اب تو تنگ کرنا بند ہو گئے، تو کیوں نہ میں واپس چلا جاؤں۔ تو آپ پھر دوبارہ مکہ المکرمہ واپس آ گئے، مگر جب یہاں پہنچے تو اسی طرح کی تنگیاں۔ تب تک دوسری ہجرت کا موقع آ گیا، اور پیارے آقا نے تمام مسلمانوں کو مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اب اس دوسری ہجرت میں بھی سیدنا عثمان غنی شامل۔ تو سیدنا عثمان غنی نے چونکہ 2 ہجرتیں فرمائیں، اور ہجرت کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہوتی، اسلام کی خاطر، اپنے دین کو بچانے کی خاطر، اسلام کی ترویج و اشاعت کی خاطر جو گھر چھوڑ کر سفر کیا جاتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو پسند فرمایا اور قرآن مجید نے اس کو کوڈ کیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے۔ تو اسی اعزاز کی وجہ سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین یعنی 2 نور والا کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور بات بھی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، وہ یہ کہ مشہور واقعہ ہے کہ غزوہ تبوک کے لیے مال جمع کیا جا رہا تھا۔ پیارے آقا نے فنڈنگ کے لیے اعلان فرمایا کہ جنگ کے لیے کنٹریبیوشن میں حصہ ملائیے، چندہ دیجئے۔ یہ جو لوگ دین کی اشاعت کے لیے چندہ لیتے ہیں نا مساجد اور مدارس کے لیے، تو لوگ ان پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ جب سے دین اسلام آیا ہے اس کے لیے فنڈنگ اکٹھی کی جا رہی ہے، اور پیارے آقا نے خود بھی فنڈنگ اکٹھی کی دین کی اشاعت اور ترویج کے لیے اور جہاد کے لیے۔ تو بہرحال اب اس موقع پر سب لوگوں نے بہت کچھ دیا۔ اسی موقع پر سیدنا عمر فاروق، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مشہور واقعہ کہ کون زیادہ مال دے گا، سیدنا عمر فاروق آدھا مال لے کر آئے، حضرت سیدنا صدیق اکبر گھر کا پورا مال ہی لے کر آ گئے۔ تو اس موقع پر بھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وافر مقدار میں چندہ دیا۔ اور اس چندے کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ جب پیارے آقا نے اعلان فرمایا نا کہ ہے کوئی اللہ کی راہ میں اس جہاد کے لیے چندہ دینے والا، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس جہاد کے لیے 300 گھوڑے بما ساز و سامان کے جنگ کے لیے دیتا ہوں۔ پیارے آقا نے دوبارہ اعلان فرمایا تو آپ نے پھر یہ کہا، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے پہلے اعلان پر 100 گھوڑے، دوسرے اعلان پر پھر کہا کہ میں 200 گھوڑے دوں گا، اور تیسرے اعلان پر فرمایا کہ میں 300 گھوڑے دوں گا۔ تو اس طرح الگ الگ کر کے آپ نے کہا، مگر جب گھوڑے دینے کی باری آئی نا تو آپ نے جو 300 گھوڑے کا اعلان کیا تھا وہ 300 گھوڑے نہیں، آپ نے کہا میرے پہلے اعلان پر 100 گھوڑے تھے وہ یہ لے 100 گھوڑے، دوسرے اعلان پر میں نے 200 گھوڑے کہے تھے یہ الگ 200 گھوڑے لیں، اور تیسرے اعلان پر میں نے 300 گھوڑے کہے تھے تو یہ الگ سے 300 گھوڑے لیں۔ تو اس طرح 600 گھوڑے آپ نے بما ساز و سامان کے جنگ تبوک کے لیے پیش کیے۔ تو جب کسی نے کہا کہ اے عثمان اگر تم نے 600 گھوڑے ہی دینے تھے تو ایک دفعہ ہی اعلان میں کہہ دیتے، تو آپ نے اس وقت بہت پیارا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ پیارے آقا کا کوئی ایک اعلان بھی خالی چلا جائے، اس لیے میں نے الگ الگ اعلان پر الگ الگ فنڈ دیا۔ تو اس بات سے خوش ہو کر پیارے آقا نے فرمایا کہ اے عثمان تم جنتی ہو، تم جنت میں جاؤ گے اس نیک عمل کی وجہ سے۔ تو ایک تو یہ وجہ ہوئی آپ کے جنت میں جانے کی، مطلب یہ کہ آپ کو پیارے آقا سے جنت کا ٹکٹ مل گیا۔ اور دوسرا موقع کیا تھا کہ جب پیارے آقا مدینہ المنورہ پہنچے نا تو مدینہ المنورہ کا پانی ذرا کھارا تھا۔ ایک کنواں ایسا تھا کہ جہاں سے میٹھا پانی میسر تھا اور وہ ایک یہودی کا تھا۔ تو سیدنا عثمان غنی بھی ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے کہ پیارے آقا نے اعلان فرمایا کہ ہے کوئی تم میں سے جو یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے اور میں اس کو جنت دے دوں۔ تو سیدنا عثمان غنی کھڑے ہوئے کہ میں جا کے یہ کنواں خریدتا ہوں۔ آپ مالدار آدمی تھے، آپ اس یہودی کے پاس گئے اور جا کر اس سے ڈیلنگ کی، بارگیننگ کی کہ یہ کنواں مجھے بیچ دو۔ وہ کہنے لگا یہ تو میری روزی روٹی ہے، میں کیسے بیچ سکتا ہوں، چلو تم بھی بزنس مین ہو، ایسا کرتے ہیں کہ میں تمہیں آدھا کنواں بیچ دیتا ہوں۔
اب آدھے کنویں کا سودا کیا اور اس نے کہا کہ میں 21,000 درہم میں تمہیں یہ آدھا کنواں دیتا ہوں. آدھا کنواں خرید لیا. درمیان میں ایک لکڑی رکھ دی گئی. یہودی نے کہا کہ اس آدھے کنویں سے تم اور تمہاری قوم پانی بھرے گی، باقی آدھے کنویں سے میں اپنی قوم کو پانی بیچوں گا. تو سیدنا عثمان غنی اس بات پر راضی ہوئے. درمیان میں لکڑی رکھ دی گئی اور مدینہ تشریف لا کر آپ نے اعلان کر دیا کہ جس کسی نے پانی بھرنا ہو میرے حصے سے بھر سکتا ہے. اب جب اگلے دن وہ یہودی آیا، وہ اپنے حصے کی رکھوالی کے لیے بیٹھا رہا. جو بھی آ رہا ہے اس طرف سے پانی بھر رہا ہے. نہ سیدنا عثمان غنی ہے، نہ آپ کا کوئی وہاں پر ملازم موجود ہے، نہ کوئی پیسے لینے والا، نہ کوئی ٹکٹنگ، نہ کوئی کاؤنٹنگ، کچھ بھی نہیں. جو آ رہا ہے جتنا چاہ رہا ہے پانی بھر رہا ہے. تو یہودی دوبارہ سیدنا عثمان غنی کے پاس آ کہ میں نے تو سوچا شاید تم بزنس کے لیے خرید رہے ہو، تو اب اگر تم نے آدھا کنواں خرید لیا تو باقی آدھا میرے پاس جو اس کا میں کیا کروں گا؟ اب وہ تو میں ویسے ہی بیٹھا ہوں، ہر کوئی تو ادھر سے پانی بھر رہا ہے، تم نے تو میری قوم کو بھی اجازت دے دی، تو لہٰذا اب یہ باقی آدھا بھی خرید لو. اس موقع پر سیدنا عثمان غنی اگر چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ مجھے تمہارے آدھے کنویں کی ضرورت نہیں، میرا کام پورا ہو رہا ہے، مجھے یہاں سے وہی نفع مل رہا ہے جو مجھے پورے کنویں سے ملنا ہے، تو میں کیوں خریدوں؟ مگر نہیں، آپ نے فرمایا کہ نہیں، اب میں خرید تو لیتا ہوں مگر اب اس کا ریٹ کم ہوگا، کیونکہ اب اس آدھے حصے کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو کرتے کرتے 9,000 درہم میں وہ باقی حصہ بھی خرید لیا اور تمام لوگوں کے لیے اس کو وقف کر دیا. اور پھر پیارے آقا کی خدمت میں آ کر عرض کی کہ آپ نے فرمایا تھا کنواں خریدو، تو میں نے پورا کنواں 2 الگ الگ ڈیلنگ کے ساتھ خرید کر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. تو پیارے آقا نے اب دوسری مرتبہ سیدنا عثمان غنی کو جنت کا ٹکٹ دیا. تو یہ 2 مرتبہ جنت کا ٹکٹ ملنے کی وجہ سے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے. تو ہم اکثر پڑھتے ہیں کتابوں میں سیدنا عثمان غنی کا یہ لقب ذو النورین یا ذی النورین کہا جاتا ہے. تو آج میں نے آپ کے سامنے وہ وجوہات بیان کر دی کہ آپ کو 2 نور والا کہنے کی کیا کیا وجوہات ہیں. یہ وہ برکات ہیں جو کہ آپ نے حاصل کی. اس کے علاوہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ آپ غنی تھے، یعنی آپ رچ مین تھے، امیر آدمی تھے، بہت پیسہ اور دولت آپ کے پاس تھی. مگر یہ نہیں کہ آپ نے اس دولت کا کوئی غرور کیا ہو یا اس کی وجہ سے آپ نے کوئی مقام حاصل کرنے کی کوشش کی ہو. آپ اس دولت کے ذریعے اسلام کی خدمت ہی کیا کرتے تھے. ایک دفعہ پیارے آقا کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، کہنے لگا کہ میں بہت دور سے آیا ہوں اور مجھے سواری کے لیے اونٹ بھی چاہیے اور کچھ زیادہ راہ بھی چاہیے، خرچہ بھی چاہیے، تو میری کچھ مدد کی جائے. پیارے آقا نے فرمایا کہ جاؤ سیدنا عثمان غنی کے پاس جا کر میرا سلام بھی کہو اور ان سے مدد مانگو اور کہہ دینا کہ میں نے بھیجا وہ تمہاری مدد کر دے گا. تو وہ شخص جب سیدنا عثمان غنی کے گھر پر پہنچا تو اندر سے اونچی اونچی آواز آ رہی تھی کہ سیدنا عثمان غنی اپنی بیوی کو یہ کہہ رہے تھے کہ تم نے دیے میں بٹ جو ہے وہ زیادہ موٹی ڈال دی ہے. وہ جو دیا سلائی ہوتی ہے نا جس میں روئی ڈالتے ہیں اور تیل کے ذریعے دیا جلایا جاتا ہے، کہ تم نے بٹ موٹی ڈال دی ہے جس کی وجہ سے تیل زیادہ خرچ ہوگا. تم کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ بٹ جو ہے وہ پتلی ڈالی کرو. تو وہ شخص سننے لگا کہ جو شخص ذرا سے چند سکوں کے تیل کی وجہ سے بیوی سے لڑ رہا ہے وہ میری کیا مدد کرے گا. وہ شخص واپس پلٹا. اب پھر خیال آیا کہ چلو پیارے آقا کا سلام تو دے دوں. اب جب سلام دینے گیا تو سیدنا عثمان غنی بضد ہو گئے کہ نہیں، تمہیں کوئی کام بھی ہوگا، صرف سلام کرنے تو تم نہیں آئے، کوئی کام ہے تو بتاؤ، پیارے آقا نے بھیجا ہے، کوئی نہ کوئی حکم ہوگا. تو مجبور ہو کر اس نے بتا دیا کہ میں تو یہ مدد لینے آیا تھا کہ آپ سے کوئی اونٹ لے لوں یا زیادہ راہ لے لوں، آپ تو خود اپنی بیوی سے لڑ رہے ہیں، آپ میری کیا مدد کریں گے. تو سیدنا عثمان غنی نے فرمایا آؤ میرے ساتھ. اپنے استبل میں یا جو غلہ ہوتا ہے وہاں لے کے گئے اور آپ نے ایک اونٹ کی مہار اس کو پکڑائی. جب اس نے اونٹ کو کھینچا تو اس کے پیچھے اور بھی قطار در قطار اونٹ بندھے ہوئے تھے. تو اس شخص نے جب دیکھا تو تقریباً 70 اونٹ ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوئے تھے. وہ شخص کہنے لگا کہ شاید کوئی غلط فہمی ہوگی، مجھے تو ایک اونٹ چاہیے. سیدنا عثمان غنی کہنے لگے نہیں، یہ سارے کے سارے سامان سے لدے ہوئے اونٹ تمہارے ہیں، تم پیارے آقا کے بھیجے ہوئے ہو، ایک آدھ اونٹ تو میں نہیں لوں گا، یہ سارے تمہارے ہیں. تو وہ کہنے لگا چلے میں لے تو لیتا ہوں مگر یہ معاملہ تو حل کریں کہ ادھر آپ اپنی بیوی سے لڑ رہے ہیں اور ادھر آپ مجھے سب کچھ دے رہے ہیں. سیدنا عثمان غنی
ارشاد فرمانے لگے کہ جو میں بیوی سے لڑ رہا تھا وہ اس لیے کہ بروز قیامت مجھے اس کا حساب دینا ہوگا، اور یہ جو کچھ میں تمہیں دے رہا ہوں اس کا حساب قیامت کے دن مجھے ملے گا، اس کا اجر مجھے ملے گا۔ تو جہاں کچھ مجھے دینا پڑے گا وہاں میں ایک ایک پائی کا حساب کرتا ہوں، اور جہاں مجھے ثواب مل رہا ہے وہاں میں نے کبھی بھی حساب کتاب نہیں کیا۔ اسی طرح کا سخاوت کا ایک واقعہ اور بھی ملتا ہے کہ ایک دفعہ مدینہ المنورہ میں قحط پڑ گیا، یعنی بارش نہ ہوئی، فصل نہ ہوئی، تو کھانا پینا ختم ہو گیا۔ تو تمام صحابہ کرام بہت پریشان تھے کہ اچانک کسی نے آ کر خبر دی کہ سیدنا عثمان غنی کے بہت سارے اونٹ غلے سے لدے ہوئے مدینہ میں داخل ہوئے ہیں۔ تو سب لوگ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، کیونکہ وہ امیر المؤمنین تھے کہ آپ ہمارے بادشاہ ہیں، تو اب سیدنا عثمان غنی کے پاس مال آ گیا ہے، ان سے بیت المال کے پیسوں سے مال خریدیں اور ہمیں دیں تاکہ ہم کچھ کھائیں پیئیں۔ ہمارے ہاں تو سب کچھ ختم ہو گیا، آٹا چال داول چال سب کچھ ختم ہو گیا ہے، تو آپ ہمیں لے کر دیں۔ سیدنا صدیق اکبر ڈیلنگ کرنے کے لیے سیدنا عثمان غنی کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے کہ جو تمہارا مال آیا ہے وہ ہم بیت المال کے پیسوں سے خرید لیتے ہیں اور تمام مسلمانوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی کہنے لگے بتاؤ کہ تم مجھے نفع کتنا دو گے، پروفٹ کتنا دو گے؟ سیدنا صدیق اکبر کا ایک جھٹکا سا لگا کہ عثمان نے تو آج تک کبھی حساب کتاب نہیں کیا، آج کیا ہو گیا؟ کہنے لگے کہ ہم تمہیں کیا حساب کتاب دیں، ہم تو خود بیت المال کی حالت بھی تمہارے سامنے ہے۔ کہنے لگے کہ نہیں مجھے نفع دو۔ سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے چلو ہم تمہیں 10 گنا نفع دیتے ہیں، یعنی 1000 روپے پر 100 روپے تمہیں نفع دیتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی کہنے لگے مجھے تو اس سے زیادہ نفع مل رہا ہے، میں اتنے کم نفع پر تمہیں کیوں دوں، لہذا مجھے تو زیادہ پروفٹ مل رہا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر تھوڑا ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے واپس آ گئے کہ اب عثمان بھی کاروبار کرنے لگ گیا۔ جب پہنچے تو پیچھے خبر ملی کہ سیدنا عثمان غنی نے وہ سارا مال مسلمانوں میں مفت تقسیم کر دیا ہے۔ اب آپ کو حیرت ہوئی کہ ابھی 10 گنا نفع پر راضی نہیں ہو رہا تھا، اب مفت میں تقسیم کر دیا۔ جب ملاقات ہوئی تو پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگے کیونکہ مجھے نفع زیادہ مل رہا تھا، تم تو صرف 10 گنا دے رہے تھے، میرے رب نے مجھے 70 گنا نفع کا وعدہ کر رکھا ہے۔ تو سیدنا عثمان غنی کی یہ سخاوت تھی کہ جب دینے پر آتے تھے تو پھر حساب کتاب نہیں رکھتے تھے بلکہ اندھا دھند دیا کرتے تھے، کیونکہ ان کو رب تعالیٰ کے دربار سے درگاہ سے حساب کی امید تھی کہ وہاں سے مجھے بہت بڑا اجر و ثواب ملے گا۔ بہرحال باتیں تو بہت ساری تھیں، ایک فضیلت جو آپ کی میں نے ذکر کی کہ آپ کا پیارے آقا کی 2 بیٹیوں کے ساتھ نکاح ہوا، صرف یہ ایک فضیلت ہی آپ کے لیے جنت میں جانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ میں نے صرف چند ایک باتیں عرض کی ہیں، ورنہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جتنی بھی زیادہ تقریر کی جائے، جتنی زیادہ گفتگو کی جائے وہ کم ہوگی، چونکہ مجھے موضوع چینج کرنا ہے، اس لیے میں نے صرف چند ایک بات